سوال ہے، کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ یعنی اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ یا غوث المدد کہنا، یا رسول اللہ المدد کہنا۔ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی ذات قدیم واجب الوجود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ دو باتیں ہو گئیں کہ اللہ پاک کی ذات واجب الوجود اور قدیم ہے۔ واجب الوجود کا مطلب جس کا ہونا ضروری ہو، اور قدیم کا مطلب جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، یعنی اللہ پاک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ عز و جل ہی عبادت کے لائق ہے۔ اب آئیے سوال کی طرف کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، اللہ پاک کا مدد کرنا اللہ پاک کی ایک صفت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، یعنی اللہ پاک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی طرح اللہ پاک کی صفات بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہیں، یعنی اللہ پاک کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ پاک کا مدد کرنا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ مدد فرماتا رہے گا، اور اللہ پاک چاہے اپنے بندوں کو طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے مدد کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ پاک تو ہی مددگار ہے، ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ اللہ پاک ہی مددگار ہے۔ اب آئیے دوسری آیت کی طرف، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فإن اللہ هو مولاه، بے شک اللہ پاک مددگار، وجبریل، جبریل بھی مددگار، وصالح المؤمنین، اور نیک لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ پاک جو مدد فرماتا ہے وہ ذاتی ہے، اللہ پاک کو کسی نے عطا نہیں کیا، اس کی مدد ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا رہے گا۔ اور رہی بات جبریل کی مدد، رہی بات نیک مسلمانوں کی مدد، وہ اللہ پاک کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور بندوں کی مدد میں۔ اب آئیے اور آسان کر لوں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بے شک اللہ پاک نے تمہاری مدد کی بدر میں۔ کس نے؟ اللہ پاک نے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ پاک نے مدد کی۔ اب آئیے اسی آیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، بے شک اللہ نے مدد کی، اور یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ حقیقی طور پر مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا ذاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتے، اولیاء کرام، یہ مدد کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اس سے کفر و شرک نہیں ہوتا۔ اب آئیے تھوڑا سا اور زیادہ آسان کر لیتے ہیں۔ جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ دوائی سے کام نہ چلے تو سیدھا ڈاکٹر کے پاس، اور یہ بھی کہتے ہیں یار اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ پاک ہی شفا عطا کرنے والا ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، یہاں تمہیں کفر و شرک نظر نہیں آتا۔ جب اپنی ذات کی باری آتی ہے تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی شفا دے دیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یا غوث المدد، یا رسول اللہ المدد، تو فوراً شرک کے فتوے۔ تو لہذا پتہ چلا حقیقی معنوں میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرماتا ہے، اور یہ باقی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا ذاتی ہے اور باقی بندوں کا مدد کرنا یہ عطائی ہے۔ اور ہاں، اگر شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے کہ دیکھیں جی ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، نبی پاک وصال فرما گئے ہیں، پردہ کر گئے ہیں، غوث اعظم کا انتقال ہو چکا ہے، تو ان سے کیسے مدد مانگ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے واقعہ معراج نہیں پڑھا؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور آپ کی امت کو کیا عطا ہوا؟ اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا؟ تو نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے 50 نمازیں عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ کچھ کم کروائیے۔ تو نبی پاک دوبارہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، 5 نمازیں کم کراتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور امت نہیں پڑھ پائے گی۔ نبی پاک دوبارہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 5 نمازیں کم کراتے ہیں۔ اسی طرح کراتے 5 نمازیں رہ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ 5 نمازیں ہونی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امت 5 نمازیں پڑھے گی، ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو چکا تھا، وہ بھی 2500 سال پہلے، 2500 سنہ پہلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے انتقال کے 2500 سال کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی
کی مدد کی یا نہ کی؟ مدد کی۔ تو اس سے پتہ چلا، اس سے فرق نہیں پڑتا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یا اولیاء کرام چاہے ظاہری حیات میں ہو یا ظاہری حیات کے بعد انتقال کر جائیں، مدد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مدد کرتے ہیں۔ اس سے کفر و شرک نہیں ہوتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اولیاء کرام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کو نہیں مانتے، وہ بھی 5 ہی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور یہ بات واضح رہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی نہ جائے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمانے والا ہے اور سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ ہم اللہ پاک ہی کو مؤثر حقیقی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اگر انبیاء کرام مدد کرتے ہیں یا اولیاء کرام مدد کرتے ہیں، فرشتے مدد کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا وہ ذاتی ہے اور باقیوں کا مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے، ہدایت کاملہ نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔